السلام علیکم۔ عامر المہندی کا یہ واقعہ جو پورے عالم اسلام میں ذکر کیا جا رہا ہے، حج ابھی ہونا ہے، حج کی داستانیں ابھی رقم ہونی ہیں، لیکن یہ شخص اس سے پہلے ہی وائرل ہو چکا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے اللہ نے اس کا حج قبول کر لیا اور اس کے لیے اللہ نے کیسے کیسے معجزے دکھائے، آپ سن کر حیران رہ جائیں گے۔ لیکن یاد رکھیں، اللہ تو پھر اللہ ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ ہر شے پہ قادر ہے اور ہر شے اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اور یہ کہ جس شخص کو اللہ پاک حج یا عمرے کے لیے بلائے، اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ بس ہمیں اپنے اللہ پر پورا بھروسہ، یقین اور توکل کرنا ہے، کیونکہ یہ واقعہ بھی عامر المہندی کے یقین اور توکل اور اللہ پر بھروسے کا سچا واقعہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب میں بھی ایسا ہی یقین اور توکل پیدا کر دے، آمین ثم آمین۔ عامر کے ساتھ جو واقعہ ہوا ہے تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو اللہ کا معجزہ ہے جو اللہ نے ہم سب کو دکھایا ہے، اور عامر کا یقین کامل ہے اور یہ سب اس کے ایمان کا کرشمہ ہے۔ اس کا ایمان کتنا مضبوط ہے۔ بہرحال جو بھی ہے، یہ 2025 کا سب سے بڑا واقعہ ہے اور بہت سارے سبق اس میں موجود ہیں۔ ہوا کچھ اس طرح کہ عامر المہندی اس شخص کا نام ہے اور یہ لیبیا کا رہنے والا ہے۔ حج کے لیے پیسے جمع کر کے جب اس کے پاس پیسے جمع ہو گئے تو یہ حج کے سفر پر نکلا۔ سارے ڈاکومنٹس اس کے پورے ہو چکے تھے۔ صبا ایئرپورٹ پر حج کے لیے جانے والی آخری پرواز بالکل تیار تھی۔ لوگوں کے نام پکارے جا رہے تھے اور وہ جو لوگ جنہوں نے حج پر جانا تھا وہ سب آہستہ آہستہ جہاز میں بیٹھ رہے تھے۔ اس شخص کا کوئی پاسپورٹ کا مسئلہ نکل آیا اور یہ وہیں پھنسا رہا۔ تاخیر ہوتی رہی، دیر ہوتی رہی، یہاں تک کہ سارے حاجی طیارے میں بیٹھ گئے۔ طیارے کی سیڑھیاں اوپر اٹھا لی گئیں اور پھر گیٹ بند کر دیے گئے، یہاں تک کہ یہ شخص اکیلا رہ گیا اور اس کے بغیر ہی طیارہ اڑ گیا۔ جی ہاں، طیارہ اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ سیکورٹی آفیسر نے اس کی طرف بڑی رحم دلی والی نظروں سے دیکھا اور بڑی ملامت کے ساتھ اس کو سمجھایا۔ اس کو اندازہ تھا کہ جب کوئی حج کی تیاری کر چکا ہو اور ایئرپورٹ پر پہنچ چکا ہو اور اگر وہاں سے اسے واپس آنا پڑے تو بہت تکلیف ہوتی ہے، بہت مشکل ہوتا ہے اپنے جذبات پر کنٹرول کرنا، بہت عجیب کیفیت ہو جاتی ہے۔ مگر اس سیکورٹی آفیسر نے اس سے کہا، کوئی بات نہیں، اس میں اللہ کی کوئی خیر ہوگی، کوئی حکمت ہوگی، انشاءاللہ اگلے سال اللہ تمہیں لے جائے گا۔ لیکن جب سیکورٹی آفیسر نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو اس نے دیکھا کہ یہ شخص بالکل بھی پریشان نہیں ہے اور اطمینان کے ساتھ بیٹھا ہے۔ اس کے چہرے پر اطمینان جھلک رہا تھا۔ اس شخص نے کہا، یہ جو طیارہ میرے بغیر جا چکا ہے ستاؤد، یہ واپس آئے گا اور میں نیت باندھ چکا ہوں حج کی، میں ارادہ کر چکا ہوں، میں نے تو حج کرنا ہی ہے اور میں حج کر کے رہوں گا انشاءاللہ۔ سیکورٹی آفیسر بہت حیران تھا، جب طیارہ جا چکا ہے، جب سب حاجی جا چکے ہیں، فلائٹ بھی آخری ہی تھی، اب یہ کیسے جائے گا؟ لیکن ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ یہ وہیں جم کر بیٹھا رہا۔ وہاں ایئرپورٹ کے اندر کچھ دیر بعد ایمرجنسی اعلان ہوتے ہیں کہ طیارہ پلٹ آیا ہے اور طیارہ لینڈ کر رہا ہے۔ طیارہ واپس آ چکا تھا، کوئی ایسی فنی خرابی پیدا ہوئی کہ بالآخر پائلٹ مجبور ہو کر اسے واپس لے آیا۔ لوگوں نے کہا، چلو اچھا ہوا، اب عامر کا جو مسئلہ تھا وہ بھی ٹھیک ہو گیا تو اب یہ بھی بیٹھ کر چلے جائیں گے۔ لیکن پائلٹ نے کہا، نہیں، میں بالکل پروٹوکول کے خلاف نہیں کروں گا،
میں اس کے لیے نہ تو جہاز کا گیٹ کھولوں گا اور نہ ہی سیڑھیاں لگاؤں گا۔ خیر فنی خرابی دور ہوئی اور پائلٹ نے اسے پھر جہاز میں نہیں بٹھایا۔ اب پھر عامر کے سامنے طیارہ پرواز کرنے کے لیے تیار تھا اور پرواز بھر رہا تھا، اور وہ جہاں اس دیش میں جا رہا تھا جہاں عامر کا دل پہلے ہی پہنچا ہوا ہے۔ غرض یہ کہ اس کو نہیں لے کر جاتے اور طیارہ دوسری دفعہ بھی اڑ جاتا ہے، یہ پھر وہیں بیٹھا رہتا ہے۔ سیکورٹی آفیسر پھر اس سے کہتا ہے، دیکھیں ایک موقع تو بنا تھا، بہرحال قسمت کی بات ہے آپ کے لیے وہ نہیں مانے اور انہوں نے اپنے جہاز کے دروازے تمہارے لیے نہیں کھولے، تو لہٰذا اب تم واپس چلے جاؤ، اب کوئی امید نہیں ہے۔ اس نے کہا، نہیں، میں یہیں بیٹھا رہوں گا اور طیارہ پھر واپس آئے گا۔ میں نیت باندھ چکا ہوں اور اسباب میرے اللہ نے پیدا کرنے ہیں، میں نے حج کرنا ہے اور میں حج کر کے رہوں گا۔ اور پھر دنیا نے وہ عجیب و غریب منظر دیکھا کہ پھر وہ طیارہ خراب ہوا اور آدھے گھنٹے اڑنے کے بعد پھر پائلٹ مجبور ہوا واپس آنے پر۔ پھر دوبارہ طیارہ لینڈ ہوا تو یہ واپس وہیں بیٹھا ہوا تھا۔ اب کہ جب خرابی دور ہو رہی تھی تو پائلٹ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ جہاز اس شخص کے بغیر نہیں جا سکے گا اور میں ایسے ہی چکر کاٹتا رہوں گا، نہ جانے اس کا اللہ تعالی سے تعلق کیا ہے، اس کے اخلاص کی اللہ کے ہاں قدر و قیمت کیا ہے۔ چنانچہ اس پائلٹ نے کہا، جب تک عامر المہدی اس طیارے میں نہیں بیٹھے گا میں طیارہ نہیں اڑاؤں گا۔ چنانچہ اب تیسری دفعہ جہاز واپس اڑنے لگا تو اس سے پہلے حاجی کے لیے جہاز کے دروازے کھولے گئے، اس کے لیے سیڑھی لگائی گئی اور اس کو جہاز میں بٹھایا گیا۔ جب یہ جہاز میں بیٹھ گیا تو جہاز اپنی پرواز پوری کر کے سعودی عرب پہنچ گیا، اور یہ شخص سعودی عرب پہنچا تو اس کے چہرے پر بہت خوشی تھی، اس کے چہرے پر ایک جگمگاہٹ نظر آ رہی تھی، ایمان کا نور اس کے چہرے پر نظر آ رہا تھا، اللہ پر یقین اس کے چہرے پر نظر آ رہا تھا، اللہ پر توکل اس کے چہرے پر نظر آ رہا تھا۔ اب یہ شخص خوشی سے ویڈیو ریکارڈ کر کے دنیا کو بتا رہا ہے کہ الحمدللہ میں پہنچ گیا ہوں۔ تو بات سننے والی اور ذہن میں رکھنے والی اور اپنے آپ کو سمجھانے والی یہ ہے کہ جب تمہارے لیے دروازے اللہ نے کھول رکھے ہوں اور بیت اللہ کے دروازے اللہ تمہارے لیے کھول چکا ہو، تو پھر دنیا کے پائلٹ، دنیا کی رکاوٹیں جتنے بھی آپ کے لیے دروازے بند کر لیں، وہ دروازہ آپ کے لیے کھلا رہے گا، تو اللہ وہاں آپ کو پہنچا کے چھوڑے گا۔ لوگ حیران ہیں کہ پتہ نہیں اس کا عمل کیا ہوگا، اس کی کیفیت کیا ہوگی، اس کا اللہ سے تعلق کیا ہوگا، اس کا اللہ پر ایمان، اس کا یقین اور اس کا توکل کیسا ہے۔ جس طرح اس انسان نے ایئرپورٹ پر کہا تھا کہ میں کہیں نہیں جاؤں گا، میں یہیں بیٹھوں گا، میں نے تو حج کی نیت کر لی ہے، اب اسباب اللہ بنا دے گا، اور یہ طیارہ مجھے لیے بغیر سعودی عرب نہیں جائے گا۔ تو اس کا یقین اللہ پر اتنا مضبوط تھا کہ حالات جیسے بھی نظر آ رہے تھے کہ جہاز اڑ چکا تھا، لیکن عامر نے کہا کہ جہاز واپس آئے گا، میں نے نیت کر لی ہے اور اللہ مجھے ضرور حج کرائے گا۔ اور پھر پوری دنیا نے دیکھا کہ اللہ نے اس کے لیے کیسے معجزہ دکھایا، کیسے اس کے یقین کی لاج رکھی۔ اور بے شک جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں نا، تو اللہ ان کے لیے راستے بنا ہی دیتا ہے۔ میں نے یہ واقعہ اپنی گھر میں اپنی خالاؤں کو اور سب کو سنایا تو یقین جانے اللہ کی مدد کا سوچ کر، اللہ کی رحمت کو بیان کرتے ہوئے میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے، اور مجھے اتنی خوشی ہو رہی تھی کہ میں بیان نہیں کر سکتی کہ اللہ نے کیسا معجزہ دکھایا۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے بھی کوئی معجزہ دکھا دے
اور ہمیں بھی حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما دے، آمین ثم آمین۔ آپ سب کو میری ویڈیو کیسی لگی؟ اگر میری ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہے تو جلدی سے لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔